لگانے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبلے چروتر بلبل گجرات چروتر آ جاوے اچھا لائیو تھے وہاں یہاں بھی دیکھتے ہیں. کون ہے میرے بان ہو گیا تھوڑا بڑا پیسہ حضرات جیسا کہ یہ اعلان آپ بار بار سماعت کر چکے ہیں کہ آج کی یہ عظیم الشان بزم جس کا سارا نظام جس عظیم ہستی کی صدارت میں ہو رہا ہے وہ مبارک شخصیت جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی آج کی اس عظیم الشان بزم کی صدارت فرما رہے ہیں اور یقیناً جیسا کہ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مجھ سے پہلے بھی کئی ناتواں حضرات اور مقررین نے یہ بیان کیا کہ آج کا یہ جو جلسہ ہے وہ سید صابر حسین باپو کے عرس کے موقع پر ہے مگر ہم اپنی خوش نصیبی پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ آج عرس بھی سید زادے کا ہے اور محفل کا صدر بھی سید ہے اور خصوصی خطیب بھی سید ہے اور اسٹیج پر الحمدللہ کئی اور سادات کرام بھی جلوہ بار ہیں. ہم اور آپ سادات کرام کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. علماء کرام کے علم کی نورانی شعائیں ہمیں منور کر رہی ہیں اور ان نورانیت والی پرکیف فضاؤں میں نورانی محفل میں ہم اور آپ اپنے قلوب کو نورانی بنانے کے لیے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت کا خطاب سننے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو کیونکہ یہ وہ عظیم دربار کے شہزادے ہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. یہ وہ نام ہے جو ساری دنیا میں گونج رہا ہے بے شک ساری دنیا میں گونج رہا ہے. اسے عشاق محبت کرنے والے پیار سے پکارتے ہیں اور حد تو یہ ہیں کہ جو عداوت کرتے ہیں یا جو دل میں بغاوت رکھتے ہیں وہ بھی مجبوری سے مخدوم اشرف کا نعرہ لگاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ اللہ کا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا انسانوں میں مسلمان بنایا مسلمانوں میں سنی بنایا اور سنی میں اہل بیت کا غلام بنایا. یقیناً ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ آڑی ٹیری نظروں سے مجھے گھور بھی رہے ہیں کب باپو ہٹیں اور سرکار حمزہ اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کی مد بھری میٹھی آواز ہم کانوں کے ذریعے اپنے دلوں تک پہنچائیں. یقیناً اس بے چینی کو میں یوں محسوس کرتا ہوں عاشق کہتا ہے کہ ساقی انجمن میں آج ہر جانب بہار ہے ساقی انجمن میں آج ہر جانب بہار ہے ماحول بھی پرکیف فضا
خوشگوار ہے، ماحول بھی پرکیف، فضا خوشگوار ہے، تشنگی سے پوری محفل آج بے قرار ہے، تشنگی سے آج پوری محفل بے قرار ہے، جام لے کر آؤ ساقی تیرا انتظار ہے، جام لے کر آؤ ساقی تیرا انتظار ہے۔ اور 4 مصرے عاشقوں کے حوالے کر رہا ہوں جو حضور شیخ الاسلام کا غلام ہے، جو حضور شیخ الاسلام سے محبت کرتا ہے یقیناً بہت پسند کرے گا کہ ہمیشہ نکہت قول نبی نکلتی ہے، ہمیشہ علماء کا بھی ساتھ چاہوں گا، شاید آپ کو برا تو نہیں لگ گیا نا کہ میں نے مجمع میں کہا کہ عاشق ہیں، الحمدللہ پورا اسٹیج عاشقوں سے بھرا ہے، اور کئی ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 90% حضور شیخ الاسلام کے خلفاء ہیں۔ میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کیونکہ بزرگوں کی دعائیں کامیابیوں کی چوکھٹ تک پہنچاتی ہیں۔ آئیے شعر سنیں کہ ہمیشہ نکہت قول نبی نکلتی ہے، کلام رب کی ہنسی چاندنی نکلتی ہے، اور سراپا نور یقیناً یہ حمزہ اشرف ہیں، سراپا نور یقیناً یہ حمزہ اشرف ہیں، ارے خطاب جب کرتے ہیں روشنی نکلتی ہے، خطاب جب کرتے ہیں روشنی نکلتی ہے۔ عاشقانہ انداز میں استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ اچھا یہ 1-2 ہی لوگ جاگ رہے ہیں، ذرا ہاتھ بھی اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ شیخ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور منبر نور پر جلوہ فرما علماء کرام، ذوی الاحترام، سادات عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی اینجا، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزی اینجا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ آواز بلند پیش فرمائیں۔ صلی اللہ سیدی کونین سلطان جہاں، سیدی کونین سلطان جہاں،
ذل یزداں شاہدین عرش آستاں، ذل یزداں شاہدین عرش آستاں، کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان، کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشا دل کشا دلکش دلارا دل ستا، دل کشا دلکش دلارا دل ستا، کانے جاں و جانے جاں و شان شاں، کانے جاں و جانے جاں و شان شاں، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا، ہر اشارت دل نشیں و دل نشاں، ہر اشارت دل نشیں و دل نشاں، دل دے دل کو جان جان کو نور دے، دل دے دل کو جان جان کو نور دے، اے جہانے جان والے جانے جہاں، اے جہانے جان والے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا، روح دے اور روح کو راہ جنا، تو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو، تو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو، کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں، تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو آقا اور یاد دیگراں، تو ہو آقا اور یاد دیگراں۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت بآواز بلند پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا سلیس اور آسان ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ آئیے اسے ہم اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے ماحول کے مطابق، آج کی محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان اس آیت کریمہ پر آسان گفتگو کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ تقریباً آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، ملک عرب کے حالات ناگفتہ بہ تھے، ملک عرب کے حالات سیاہ کاغذ پر لکھنے کے لائق تھے۔ یوں سمجھیے کہ ملک عرب کے حالات بڑے خراب تھے۔
لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ستاروں کو اپنا خدا مانا کرتے تھے، کاہنوں کا کہنا مانتے تھے لوگوں کو حلال و حرام میں تمیز کرنا نہیں آتا تھا، جائز و ناجائز کے درمیان فرق نہ جانتے تھے، کیا صحیح کیا غلط لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کس انداز میں کرنا چاہیے لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ والدین کے اپنے بچے کے لیے کیا حقوق ہیں والدین نہیں جانتے تھے، اور ایک بیٹے کو اپنے والدین کا کس انداز میں احترام کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، یہ ایک بیٹا ایک اولاد نہیں جانتی تھی۔ زوجین کو آپس میں کس انداز میں رہنا چاہیے، یعنی میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے وہ نہیں جانتے تھے۔ شوہر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک وقت میں ایک شوہر کو کتنی بیویاں رکھنی چاہیے، اور شوہر کے اپنی بیویوں پر کیا حقوق ہیں یہ شوہر کو نہیں پتا تھا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کا کس انداز میں احترام کرنا چاہیے، اپنے شوہر کا کس انداز میں کہنا ماننا چاہیے، بیوی نہیں جانتی تھی۔ نسبی قرابت داروں کے ساتھ، یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس انداز میں پیش آنا چاہیے لوگ نہیں جانتے تھے۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے، تجارت کا انداز کیا ہونا چاہیے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اے لوگوں، تم پتھر سے بنے ہوئے جس بت کی پوجا کرتے ہو، پتھر سے بنے ہوئے جس صنم کو، جس بت کو اپنا خدا اپنا معبود مانتے ہو، اس بت میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا سکے۔ لہذا اے لوگوں، تم اس بت کی پوجا مت کرو، بلکہ اس ذات کی پوجا کرو جس ذات نے وہ پتھر بنایا۔ تم اس ذات کی پوجا کرو جس ذات نے اس پتھر پر بیٹھنے والی مکھی کو پیدا کیا۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اے لوگوں، تم ستاروں کو اپنا خدا مت مانو، ستاروں کی پرستش مت کرو، بلکہ اس ذات کی پوجا کرو، اس ذات کے سامنے، اس ذات کی بارگاہ میں اپنی جبین، اپنی پیشانی جھکاؤ جس ذات کے صدقے ان ستاروں میں ٹمٹمانے کی قدرت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اے لوگوں، تم کاہنوں کا کہنا مت مانو، بلکہ قرآن کا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ میں ابھی تمہید باندھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری آج کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ حلال و حرام کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، جائز و ناجائز کے درمیان تمیز کر کے دکھائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ ہمیں بتائیں۔ خدا نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ والدین کے اپنے بچوں پر کیا حقوق ہیں، ایک بیٹے کو اپنے والدین کا کس انداز میں خیال رکھنا چاہیے، ایک بیٹے کو اپنے والدین کی فرما برداری کس انداز میں کرنی چاہیے۔ خدا نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ زوجین کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان کیسا رشتہ ہونا چاہیے، ایک وقت میں ایک شوہر کے لیے کتنی بیویاں جائز ہیں، ایک بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حقوق ہے، یہ ہمارے نبی ہمیں بتائیں۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کا کس انداز میں خیال رکھنا چاہیے، گھر آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ خدا نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں تجارت کا طریقہ بتائیں کہ تجارت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ دوستوں، آج ہم اسی نبی کی محفل میں یہاں موجود ہیں، اسی نبی کی
یادوں کو تازہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اسی نبی کی مجلس میں یہاں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس نبی کا ذکر ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اس نبی کی عزت و عظمت کس چیز میں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ہمارے نبی کی عزت و عظمت ہے؟ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی عزت و عظمت ہمارے نبی کی شریعت کی حفاظت میں ہے۔ ہمارے نبی کی عزت و عظمت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت میں ہے۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت پر طرح طرح سے حملہ ہو رہا ہے، اسلامی شریعت کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہی کی بات ہے کہ 3 طلاق جیسے گمبھیر مسئلے کے ذریعے اسلامی شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اسلامی شریعت پر، شریعت محمدیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان 3 طلاق جیسے گمبھیر مسئلے پر ایک ہونے لگے، مسلمان متحد ہونے لگے، مسلمانوں کا کندھے سے کندھا ملنے لگا، قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے لگے۔ مسلمانوں کی آواز اس 3 طلاق جیسے گمبھیر مسئلے پر بلند ہونے لگی، مسلمانوں کی آواز اوپر تک، حکومت تک پہنچنے لگی، تو ترنت مسلمانوں کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے، مسلمانوں کی ایکتا کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو دوبارہ بانٹنے کے لیے ایک دوسرا مسئلہ سامنے آ گیا، 500 اور 1000 کی نوٹوں کی شکل میں۔ ابھی مسلمان ایک ہو رہے تھے، مسلمان اپنی آوازیں بلند کر رہے تھے، مسلمان متحد ہو رہے تھے، قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے، کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنی آوازوں کو اوپر تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک یہ 500 اور 1000 کی نوٹوں کا مسئلہ سامنے آ گیا، تاکہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی طرح، دوسرے دھرم کے پیروکاروں کی طرح مسلمان بھی اس 3 طلاق جیسے گمبھیر مسئلے کو چھوڑ کر مسلمانوں کا ذہن بھی ان نوٹوں میں الجھ کر رہ جائے۔ وہ مسلمان جو 3 طلاق جیسے مسئلے پر ایک ہو رہا تھا، وہ اس نوٹ کے پیچھے الجھ کر رہ جائے جو پھاڑنے سے پھٹ جاتی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنی آواز اوپر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس مسلمان کو اس نوٹ میں الجھا دیا جو نوٹ جلانے سے جل جاتی ہے۔ وہ مسلمان جو قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہا تھا اس 3 طلاق جیسے گمبھیر مسئلے میں، وہ مسلمان جو کاندھے سے کاندھا ملا کر آگے بڑھ رہا تھا، اس مسلمان کو اس نوٹ کے پیچھے، کاغذ کے اس معمولی سے ٹکڑے کے پیچھے الجھا کے رکھ دیا جو پانی میں ایک مدت تک رکھنے پر گل جاتا ہے۔ یاد رکھو دوستوں، یہ نوٹ پھاڑنے پر پھٹ جاتی ہے، پانی میں رکھنے پر گل جاتی ہے، جلانے پر جل جاتی ہے۔ یہ نوٹ اگر ہمیں کام آئے گی تو صرف اور صرف اس دنیا میں کام آئے گی، لیکن یہ ہماری اسلامی شریعت ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہزادہ حضور شیخ الاسلام خان وعدہ اشرفیہ حضرت علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج طرح طرح سے ہماری اسلامی شریعت
پر حملہ ہو رہا ہے، شریعت محمدیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں۔ عورتیں مرد کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس لباس، اس وسطر، اس کپڑے میں ایسی کون سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والے مرد و عورت کو اس لباس سے تشبیہ دی۔ اس لباس میں، اس وسطر میں جو ہم پہنتے ہیں کپڑا، اس میں ایسی کون سی بات ہے، ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے اس کپڑے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسلام کے ماننے والے مرد و عورت کو لباس سے تشبیہ دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں مرد کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اب ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا تھا، اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ آخر اس لباس میں ایسی کون سی بات ہے؟ غور کریں میرے دوستوں، میرے پیاروں، غور کریں تو پتہ چلے گا یہ لباس ہماری حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیسے؟ یہی وہ لباس ہے جو سخت ٹھنڈک میں ٹھنڈک سے ہمیں بچاتا ہے۔ یہی وہ لباس ہے جو گرمی کی تپش سے ہماری حفاظت کرتا ہے، دھوپ سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ لباس ہماری حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ لباس ہمارے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ لباس ہمارے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسی کمی ہے جسے ہم دوسرے کو نہیں دکھانا چاہتے، نہیں بتانا چاہتے، لباس پہننے سے وہ عیب چھپ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ لباس ہماری حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ لباس ہمارے رازوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ لباس ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ ہی بتائیں میرے دوستوں، یہ لباس ہماری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اسلام کے ماننے والے مرد و عورت، تم آپس میں اسی لباس کی طرح ہو، تمہیں ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح لباس حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طرح اسلام کے ماننے والے مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح لباس کا کام رازوں کو پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں اسلام کے ماننے والے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے رازوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ جس طرح لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میرے دوستوں، جو مذہب، جو دین اپنے ماننے والوں کا اتنا خیال رکھتا ہو، اپنے ماننے والوں کا اتنا خیال رکھتا ہو، وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مذہب اپنے ماننے والوں کے حق میں ظالم و جابر کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے اسلام پر طرح طرح سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ایک خدا کی، آج ہمارے اسلام پر طرح طرح سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مسلم پرسنل لا کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب مسلم پرسنل لا کو میں سمجھانے کی کوشش کروں، یہ مسلم پرسنل لا جو ہے، تو مسلم پرسنل لا ان معنوں میں، اس حیثیت سے مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ذاتی طور پر مسلمانوں سے ہی ہے۔ جس طرح ہندوؤں کا جو قانون ہوتا ہے اسے ہندو پرسنل لا بولتے ہیں، عیسائیوں کے قانون کو کرسچن پرسنل لا بولتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمانوں کا جو قانون ہے، اسلامی قانون، اسے مسلم پرسنل لا بولا جاتا ہے۔ تو مسلم پرسنل لا چونکہ اس کا تعلق ذاتی طور پر مسلمانوں سے ہوتا ہے، لہٰذا اسے مسلم پرسنل لا کہتے ہیں۔ یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے دوستوں، سچائی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے،
دوستوں یہ مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے، یہ تو اسلامک لا ہے، یہ مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے میرے دوستوں، یہ اسلامک لا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس اسلامک لا میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس اسلامک لا میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و اضافہ کر سکے، یعنی کہ کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ اب آپ ہی بتائیں میرے عزیزوں، جب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس اسلامک لا میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کمی بیشی کر سکے، تو کسی غیر مسلم کو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تبدیلی اور کمی بیشی کر سکے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانشین حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک ضابطہ عرض کروں، میں ضابطہ، جو ذات یا سنستھا، آپ سنستھا بہتر جانتے ہیں، ادارہ وغیرہ آپ سمجھ نہیں پائے، جو ذات یا سنستھا قانون بناتی ہے اسی کو اپنے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک بار اور عرض کروں، جو ذات یا سنستھا قانون بناتی ہے اسی کو اپنے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کے سوا دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی قانون کو لے لیں، ہمارا ہندوستانی قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہندوستانی قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو ہے۔ پارلیمنٹ ہی ہندوستانی قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکتی ہے۔ اس کے سوا دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہندوستانی قانون میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عزیزوں، میرے دوستوں، آپ بتائیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں وکیل ایک ہو کر ہندوستانی قانون کو اگر بدلنا چاہیں تو کیا بدل سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، اگر لاکھوں وکیل بھی ایک ہو جائیں اور ہندوستانی قانون کو بدلنا چاہیں تو وہ اسے نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ جو ذات یا سنستھا قانون بناتی ہے اسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ تو ہندوستانی قانون پارلیمنٹ بناتی ہے تو پارلیمنٹ کو ہی یہ حق ہے کہ وہ، پارلیمنٹ کے علاوہ دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہندوستانی قانون میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ میرے دوستوں، اسی طرح ہماری اسلامی شریعت ہے۔ اسی طرح یہ جو مثال میں نے آپ کو دی، میں ابھی سمجھاتا ہوں، یہ جو مثال میں نے آپ کو دی، اسی طرح ہماری اسلامی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون، اسلامی شریعت بنانے کا حق صرف اور صرف ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی دیا ہے۔ ان کے سوا دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اسلامی شریعت میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے۔ اب یہاں میں اپنی بات کو روک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ حق ہے۔ یہ جو ہی میں نے کہا، علماء بہتر جانتے ہیں، یہ تاکید ہے، اور تاکید حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ علماء تو سمجھ گئے، اب آپ کو سمجھائیں۔ یہ جو کہ اسلامی شریعت کا قانون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنا سکتے ہیں، اسے یوں سمجھیں، مثال کے طور پر ہمارے عزیز القدر قادر باپو اور ذاکر باپو اگر یہ کہیں، یہ اعلان کریں کہ یہ جو مائک ہے جس میں بول رہا ہوں، اس مائک میں حمزہ میاں بھی تقریر کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مائک میں حمزہ میاں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تقریر کر سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے، دوسروں کو بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر عزیز القدر ہمارے باپوؤں نے یہ فرمایا کہ اس مائک میں حمزہ میاں ہی تقریر کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب حمزہ میاں کے علاوہ دوسرے کسی کو اس مائک میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح ہماری اسلامی شریعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت، اسلامی قانون، شریعت محمدیہ کو بنانے کا حق ہمارے نبی کو ہی دیا ہے۔
ہمارے نبی کے علاوہ دوسرے کسی کو یہ حق نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علماء مشائخ موجود ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے عزیز القدر علماء کرام اور مفتیان عظام, لاکھوں علماء اور لاکھوں مفتی اگر ایک ہو جائیں اور اسلامی شریعت میں کوئی رد و بدل کرنا چاہیں, اسلامی شریعت میں کوئی چینجنگ کرنا چاہیں, کوئی تبدیلی کرنا چاہیں, کوئی بدلاؤ کرنا چاہیں, تو کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے. نہیں میرے دوستوں, اگر لاکھوں علماء اور لاکھوں مفتیان کرام ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر اسلامی شریعت کو بدلنا چاہیں تو وہ نہیں بدل سکتے, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ذات یا سنستھا قانون بناتی ہے اسی کو اپنے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل یا کمی بیشی یا تبدیلی کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ اسلامی شریعت ہے. ہمارے خدا نے اسلامی شریعت بنانے کا حق صرف اور صرف ہمارے نبی کو ہی دیا ہے. ان کے سوا دوسرے جب ان کے سوا دوسرے کسی عالم اور مفتی کو یہ حق نہیں تو کسی غیر مسلم کو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی شریعت میں کوئی تبدیلی کر سکے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جانشین حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ خان وادہ اشرفیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو ذات یا سنستھا, مجھے واقعی میں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کا سپورٹ جس انداز میں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی نئے مقررین میں سے ہیں. بہرحال یوں کہیے کہ مقررین کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں ہم لوگ ابھی نابالغ کی حیثیت ہے ہماری, جو سچائی ہے. بہرحال شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ذات یا سنستھا قانون چونکہ ابھی اس کے بعد آپ کو ایک عظیم, ایک پرمغز بافکر خطاب سماعت فرمانا ہے حضور قائد ملت کا. ابھی حضرت تشریف نہیں لائے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ذات یا سنستھا قانون بناتی ہے اسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکے. اور آگے بڑھیں کہ اسلامی شریعت پر حملہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلامی شریعت پر حملہ ہوتا رہا ہے. اس تعلق سے علامہ اقبال کا فارسی میں ایک شعر ہے, میں وہ شعر پڑھتا ہوں اور اس کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس کا مفہوم میں بتاؤں, اس کا مفہوم آسان مفہوم یہ ہے کہ مصطفیٰ کے چراغوں کا سامنا ہر دور میں ابو لہب کے انگاروں سے ہوتا رہا ہے. ہر دور میں مصطفیٰ کے چراغوں کے سامنے ابو لہب کے انگارے آتے رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں, کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ انگارہ کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو جائے, انگارے کی تپش کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, انگارے کی گرمی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ بڑھ جائے, پانی کی ان چھوٹی چھوٹی بوندوں کا اتحاد پانی کی وہ چھوٹی چھوٹی بوندیں اگر مل جائیں تو اس انگارے کے وجود کو ختم کر سکتی ہیں. میرے دوستوں, ہماری مثال, ہم سب کی مثال پانی کی ان چھوٹی چھوٹی بوندوں کی طرح ہے. ہم سب پانی کی وہ چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں جنہیں آج اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے ملنے کی ضرورت ہے. حق و باطل کے درمیان, حق و باطل کی مارکہ آرائی یعنی حق و باطل کے درمیان جنگ بدر میں بھی تھی, کربلا میں بھی تھی, ہند اور سندھ میں بھی جاری رہی, آج بھی جاری ہے. جب جب اسلامی شریعت پر حملہ ہوا ہے تب اہل حق نے, اہل سنت و جماعت نے
اسلامی شریعت کی حفاظت فرمائی ہے، اسلامی شریعت کی حفاظت کی ہے، اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے آگے آئے ہیں۔ میرے دوستوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی شریعت کی حفاظت میں، اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے مسلمان کہلانے والے سب کے سب، بڑا باریک جملہ ہے دوستوں، اشارے اور کنایے سے کام لے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کہلانے والے سب کے سب، مسلمان کہلانے والے سب کے سب، آپ میں بہتر سمجھتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں میرے اس اشارے اور کنایے کو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کہلانے والے سب کے سب کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اسلامی شریعت کی حفاظت میں آگے آئیں اور یہ ثابت کر دیں، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے۔ 500 اور 1000 کی نوٹوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جب سے، اور آگے بڑھیں، اپنی بات کو اور آگے بڑھائیں، جب سے اسلامی شریعت، جب سے ہمارا مذہب اسلام اس دنیا میں آیا ہے، تب سے اسلام کو برا بھلا کہنے والے، اسلام کے دامن کو داغدار کرنے والے بھی آ گئے ہیں۔ ہمارا آخر سوچنے کی بات ہے کہ انہیں ہمارے اسلام سے آخر ایسی کون سی نفرت ہے، وہ کیوں ہمارے اسلام سے اتنا جلتے ہیں؟ ہمارے اسلام نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے، ایک خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانی چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ایک خدا کا گانا گانا چاہیے، ایک خدا کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیں میرے دوستوں، کیا ایک خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین، اپنی پیشانی جھکانا غلط بات ہے؟ کیا ایک خدا کا کلمہ پڑھنا غلط کام ہے؟ کیا ایک خدا کا گانا گانا، کیا ایک خدا کی پوجا کرنا غلط بات ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تمہاری محنت کی کمائی سے 2.5% زکوٰۃ کی شکل میں اپنے غریب بھائیوں کو دو، اپنے غریب بھائیوں کے لیے زکوٰۃ کی شکل میں محنت کی کمائی سے 2.5% نکال دو، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو سکے کہ اس دنیا میں تمہارے کچھ پریشان حال، لاچار، بے بس، ناتواں، بے کس ایسے بھائی بھی ہیں جنہیں تمہاری محنت سے کمائی ہوئی اس 2.5% زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ آپ ہی بتائیں، جو مذہب، جو دین اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو، جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا اچھا درس دیتا ہو، کیا وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ 1 مہینے تک صبح سے شام روزہ رکھو، تاکہ تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے، تمہیں یہ پتا چل سکے کہ اس دنیا میں تمہارے کچھ ایسے بھی بھائی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد محمود اشرف صاحب قبلہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسنیہ سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ، نبی رہے حضور سرکار کلام، نبی رہے حضور سرکار کلام، حضرت علامہ
سید محمد محمود اشرف صاحب قبلہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، خانواد اشرفیہ، نبی رہے حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عرس سید صابر حسین باپو، عرس سید صابر حسین باپو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تشریف رکھیں۔ جھوم کرنی نہیں ہوتا، جھوم کرنی تھوڑا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں 1 مہینے تک صبح سے شام بھوکا رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے، ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ اس دنیا میں ہمارے کچھ پریشان حال، بے بس، ناتواں ایسے بھی بھائی ہیں جو نمک اور روٹی پر فاقہ کرتے ہیں، کچھ بڑے پریشان حال لوگ ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، جو مذہب اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو عورتوں کی حفاظت کرے، عورتوں کا خیال رکھے۔ آپ ہی بتائیں، جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا اچھا درس دیتا ہو، جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو، وہ مذہب اپنے ماننے والوں کے حق میں ظالم و جابر کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب اپنے ماننے والوں پر کے حق میں برا کیسے چاہ سکتا ہے؟ میرے دوستوں، ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ شراب اور جوا بری چیز ہے، شراب اور جوا برا کام ہے، لہذا اس سے دور رہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو، اتنا اچھا درس دیتا ہو، وہ مذہب اپنے ماننے والوں کے حق میں ظالم و جابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی اجرت انہیں دے دینی چاہیے۔ آپ ہی بتائیں میرے دوستوں، جو دین اپنے ماننے والوں کو اتنا اچھا درس دیتا ہو، جو دین اپنے ماننے والوں کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو، وہ مذہب اپنے ماننے والوں کے حق میں ظالم و جابر بھلا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب اپنے ماننے والی عورتوں پر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ آوازیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اسلام مذہب میں عورتوں پر بڑی سختی ہو رہی ہے، اسلام مذہب عورتوں کو ان کا ادھیکار نہیں دے رہا، عورتوں کو ان کا حق نہیں دے رہا، لہٰذا ہم مسلمان عورتوں کو ان کا حق دیں گے۔ کچھ آوازیں ایسے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں ایک ہو کر اس طرح کی آواز اٹھانے والے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جب ذکیہ جعفری فون گھما رہی تھی تب عورتوں کے ادھیکار کہاں چلے گئے تھے؟ سبحان اللہ۔ جب بلقیس کا ریپ ہو رہا تھا تب عورتوں کے ادھیکار کہاں چلے گئے تھے؟ جب ظاہرہ شیخ کی بیکری جلائی جا رہی تھی، وہ پریشان تھی، در در کی ٹھوکر کھا رہی تھی، آپ عورتوں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں، تب عورتوں کے ادھیکار کہاں تھے جناب؟ جب مسلمان عورتوں کا پیٹ چیر کر بچے نکالے جا رہے تھے اور تلوار کی نوک پر رکھے جا رہے تھے تب عورتوں کے ادھیکار کس کونے میں چلے گئے تھے؟ آپ عورتوں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ کیا زمانہ آ گیا ہے؟
آج مسلمان عورتوں کو ادھیکار دلانے وہ نکلا ہے جو خود اپنی عورت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. سبحان اللہ. آج مسلمان عورتوں کو وہ ادھیکار دلانے چلا ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے پر میں تمہیں ادھیکار دلاؤں گا. ارے جناب پہلے اپنی محترمہ کو تو سنبھال لو. دوستوں مسئلہ 1 یا 3 طلاق کا نہیں ہے. میں عرض کروں مسئلہ 1 یا 3 طلاق کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہرگز یہ منظور نہیں کہ ہماری شریعت کے فیصلے کوئی باہر سے آ کر کرے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو ذات یا سنستھا یعنی کہ ادارہ جو ذات یا سنستھا قانون بناتی ہے اسی کو اپنے بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ اسلامی شریعت ہے. اسے بنانے کا حق ہمارے خدا نے صرف ہمارے آخری نبی کو دیا ہے. ان کے سوا دوسرے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اسلامی شریعت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی کر سکیں. آپ جانتے ہیں آج ہماری سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ سب سے بڑی کمی کیا ہے ہماری؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس بھیڑ تو ہے لیکن سنگٹھن نہیں ہے. ہمارے پاس ووٹ کی طاقتیں تو ہیں لیکن ستہ نہیں ہے میرے دوستوں. آج ہمارے پاس خبریں تو ہیں لیکن اخبار نہیں ہے. آج ہمارے پاس سادھن تو ہے میرے دوستوں لیکن سنویدھان نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہماری سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ آج ہمارے پاس قانون تو ہے لیکن نیائے نہیں ہے. آج ہمارے پاس بھوک تو ہے لیکن بھوجن نہیں ہے. ہمارے پاس قدم تو ہے لیکن پگڈنڈیاں نہیں ہیں. آج ہمارے پاس منزل تو ہے لیکن راستے نہیں ہیں. کیوں؟ آخر کیوں ہمارے پاس خبر ہے اور اخبار کیوں نہیں ہے؟ ایسی کون سی بات ہے کہ ہمارے پاس سرخیاں ہیں اور میڈیا کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہمارے پاس قانون ہے اور نیائے کیوں نہیں؟ آپ بتائیے آج کیوں ہمارے پاس بھوک ہے اور بھوجن کیوں نہیں ہے؟ جانتے ہیں میرے دوستوں کیونکہ آج ہمارے پاس پختہ ایمان نہیں ہے. آج ہمارے پاس پختہ ایمان نہیں ہے میرے دوستوں. یاد رکھو جس دن ہمارے پاس پختہ ایمان ہوگا اس دن عدالت بھی ہماری ہوگی, فیصلے بھی ہمارے ہوں گے. جس دن ہمارے پاس پختہ ایمان ہوگا اس دن قانون بھی ہمارا ہوگا, نیائے بھی ہمارا ہوگا, یہ خبریں بھی ہماری ہوں گی, اخبار بھی ہمارا ہوگا, سرخیاں بھی ہماری ہوں گی اور میڈیا بھی ہمارا ہوگا. لہٰذا دوستوں آج ہمیں اپنا ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے. آج اسلامی شریعت کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے اسلامی شریعت کے تحفظ میں, اسلامی شریعت کی حفاظت میں قدم سے قدم ملا کر, کاندھے سے کاندھا ملا کر اسلامی شریعت کی حفاظت میں آگے آئیں اور یہ ثابت کر دیں جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.